میرے چینل میں آپ کو خوش آمدید ہے۔ 20 سے زیادہ بڑے جوتشی جو ہیں ان کی مشترکہ کاوش آپ کے سامنے پریزنٹ کر رہا ہوں۔ آپ نے ان ویڈیوز کو پسند فرمایا، اس کے لیے میں تہہ دل سے آپ کا شکر گزار ہوں۔ آج برج جدی کیپریکون کا اسی طرح سے جائزہ لیں گے جیسے ہم دوسروں کا لیتے رہے ہیں۔ اس سے پہلے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ ہمارے پاس جو ہے وہ اس وقت یہ سٹونز ہے جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں، حرز جواد ہے اور اس کے بعد عقیق ہے۔ یہ شروع ہوئے ہیں چلنا، ان کا سفر جو ہے وہ امام رضا علیہ السلام، امام علی رضا جو کہ مشہد میں ہے، وہاں سے اور پھر قم اور پھر وہاں سے یہ ایران، عراق، نجف اشرف، کربلا، پھر مدینہ منورہ سے ہوتے ہوئے شام تک ہم نے ان کو جتنی زیارتیں ہو سکتی تھیں ان سے مس کروایا۔ شام کے حالات کا ہمیں پتہ تھا کہ آنے والے دنوں میں وہاں جانا مشکل ہو سکتا ہے۔ بہرحال یہ لمیٹیڈ ایڈیشن ہے ہمارے پاس مومنین کے لیے۔ اگر لینا چاہیں تو ہمارا نمبر آپ کے پاس آ رہا ہے، اس پہ رابطہ آپ کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں۔ اس طرح کی ایک لمیٹیڈ ایڈیشن موجود ہے۔ برڈ چارٹ یا زائچہ آپ کا وہ ہوتا ہے جو کہ آپ کے مستقبل کے بارے میں بتا رہا ہوتا ہے۔ ایک مستقبل جیسے کہ کیریئر ہے، آپ کو کس کیریئر میں جانا چاہیے، کنٹری ہے، کس کنٹری میں جانا چاہیے، کون سا کاروبار کرنا چاہیے، اس کے متعلق ہوتا ہے آپ کا برڈ چارٹ، آپ کا زائچہ۔ کس سے محبت کرنی چاہیے اور کس سے شادی، تو وہ ہمارا بھی آپ کے پاس جو نمبر آ رہا ہے اس پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ اٹس اے پیڈ سروس۔ یہ تو ہوگی چھوٹی سی بات۔ اب آگے بڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں کیریئر اور پیشہ ورانہ زندگی کی۔ برج جدی کیپریکون، سال کا آغاز متوازن اور مستحکم ہوگا۔ موجودہ ملازمت میں سیکیورٹی اور اعتماد رہے گا۔ جون سے ستمبر اکتوبر کے درمیان ترقی یعنی کہ پرموشنز، اعزاز یا نئی ذمہ داریوں اور لیڈرشپ رول ملنے کے امکانات بہرحال موجود ہیں۔ نئے کلائنٹس، نئے پروجیکٹ اور اہم مواقع سامنے آئیں گے۔ یہ میں نے بات کی ہے جون سے لے کر ستمبر اکتوبر تک۔ جولائی سے لے کر ستمبر کی بات کروں کاروبار کے حوالے سے تو نیا کاروبار، سائیڈ ہیسل، فری لانسنگ یا پارٹنرشپ کے لیے بہترین وقت ہے۔ نتیجہ تمام اسٹرالوجر نے مل کے یہ نکالا ہے کہ پیشہ ورانہ طور پر 2026 جو ہے وہ برج جدی کے لیے بہت مضبوط اور کامیاب سال ہے۔ ٹھنڈ بہت پڑ رہی ہے اسلام آباد میں، چائے کا کپ یا ہاٹ چاکلیٹ رکھ لیں، مزہ آئے گا۔ مالی معاملات کی بات کروں تو آمدنی میں واضح بڑھتری کے آثار ہیں، خاص طور پر ٹیکنالوجی، آن لائن کام، پارٹنرشپ بزنس سے فائدہ ہوگا۔ اخراجات بھی بڑھ سکتے ہیں، صحت، سفر اور کام سے متعلق سرمایہ کاری آپ کو فائدہ دے سکتے ہیں۔ اگر اگست سے دسمبر دیکھیں جو کہ بڑا خاص پیریڈ ہے، تو وراثت کے معاملات چاہے آپ کے ہیں یا آپ کے اسپاؤس کے ہیں وہ حل ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ انشورنس یا پرانی سرمایہ کاری سے فائدہ ہو سکتا ہے۔ میرے سے اگر آپ مشورہ مانگیں گے تو پیسہ آئے گا، مگر نظم و ضبط نہ رکھا تو ہاتھ سے بھی نکل سکتا ہے، اس بات کے چانسز بھی موجود ہیں۔ سفر اور بیرون ملک موقعوں کی اگر بات کریں جو کہ آپ کا ہاٹ فیورٹ ٹاپک ہے، بیرون ملک سفر یا ویزے کے امکانات بہرحال موجود ہیں۔ نوکری یا تعلیم کے اسباب بن سکتے ہیں، شہر بھی بدلا جا سکتا ہے، ملک بھی، اور رہائش کی تبدیلی بھی ممکن ہے۔ جو عرصہ نا جولائی سے اکتوبر تک جائیداد خریدنا، گھر تبدیل کرنا، تعمیر یا مرمت کے کام کے لیے بہترین وقت ہے۔ یہ جو میری ویڈیوز ہیں نا، یہ آپ نے دیکھنے کے بعد بھی سنبھال کے رکھنی ہے اور ہر 3 مہینے بعد دیکھنی ہے، یہ آپ کو فائدہ دیں گی۔ اس کے بعد محبت، رشتے اور شادی کی بات کریں۔ اچھا، آگے جا کے میں ان کی ڈیٹیلز بھی دوں گا، ابھی میں صرف آپ کو اوور ویو دے رہا ہوں، ویڈیو کے اینڈ میں دیکھیے گا ڈیٹیل بھی ہے۔ محبت، رشتے اور شادی کی بات کریں تو جنوری سے اپریل جذبات میں احتیاط ضروری ہوگی، ہر کسی پر فوراً اعتماد نہ کریں۔ اپریل اور مئی کی بات کروں تو رومانس سر چڑھ کے بولے گا، خوشگوار لمحات میسر آ سکتے ہیں، تخلیقی جذبات میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ جون کے بعد شادی، منگنی، سنجیدہ رشتوں کے لیے بہترین وقت ہے۔ سنگل افراد کے لیے نیا مضبوط اور طویل مدتی رشتہ بن سکتا ہے۔ وارننگ یہ ہے کہ شادی شدہ افراد خاندان کی مداخلت سے بچیں، شریک حیات کو ترجیح دیں۔
خاندان یا دوست کی بات کروں تو بہن بھائیوں کی ذمہ داری بڑھ سکتی ہیں، ممکن ہے ان پر مالی خرچ بھی کرنا پڑے اور وقت اور توجہ بھی دینی پڑے۔ دوست اور سسرال والے زیادہ تقاضا کر سکتے ہیں، سماجی حلقہ کم ہوگا، مگر وہ جو لوگ رہیں گے وہ سچے اور معنی خیز ہوں گے۔ صحت کے حوالے سے بات کریں تو توجہ طلب مسائل جیسے نظام ہاضمہ، جگر، ذہنی دباؤ، تھکن اور بے چینی آپ کو ڈسٹرب کر سکتی ہے۔ طبی اخراجات آ سکتے ہیں۔ سال کے آغاز سے چیک اپ، سادہ غذا یا باقاعدہ روٹین جو ہے وہ ضروری ہے۔ حل یہ ہے کہ نظم و ضبط جو ہے وہ وقت پر سونا، ہلکی ورزش، انشاءاللہ صحت بہتر رہے گی۔ روحانیت اور ذاتی تبدیلی کی بات کروں تو پورا سال روحانی برکات کا سلسلہ جاری رہے گا، دلچسپی بڑھے گی، مراقبہ، روحانیات، علم نجوم میں۔ اکتوبر تا دسمبر کی بات کروں تو گہری ذہنی اور روحانی تبدیلی نظر آ رہی ہے۔ ممکنہ واقعات میں نے جیسے آپ کو وراثت بتایا، لیکن جو لوگ صاحب اولاد نہیں ہیں ان کی اولاد ہونے کے چانسز بھی بہرحال موجود ہے، یا اگر اپنی اولاد کے لیے پریشان تھے تو وہاں سے بھی آپ کو خوشخبری مل سکتی ہے۔ زندگی میں ایک نیا مقصد آپ کو مل سکتا ہے اور یہ کچھ بھی ہو سکتا ہے جو آپ کے دل کے قریب ہو۔ کسی کے لیے بچہ پالنا، کسی کے لیے جانور پالنا، کسی کے لیے کسی کی ذمہ داری، کسی کے لیے کوئی ایڈونچر، کسی کے لیے کوئی پروجیکٹ، کچھ بھی۔ یہ سال ایک ریسیٹ اور نئی شروعات کی علامت ہے۔ اہم مشورے ویری امپورٹنٹ جو ہے وہ گزشتہ کئی سالوں کی محنت کا پھل ملے گا۔ مالی کامیابی کے باوجود دل مطمئن رکھنا سیکھیں، جذباتی فیصلوں اور جلد بازی سے بچیں، ہر معاہدے کو غور سے پڑھیں پھر دستخط کریں، منفی لوگوں، بھاری غذا اور منفی خبروں سے دور رہیں، اپنی تخلیقی صلاحیتوں اور ہاتھ کے کام پر توجہ دیں، محبت دنیا بھی سیکھیں اور قبول کرنا بھی سیکھیں۔ برج جدی کے لیے 2026 کامیابی، ترقی، روحانی بیداری، نئی شروعات، محنت رنگ لائے گی، بس صحت، جذبات اور توازن کو نظر انداز نہ کریں۔ اب ہم یہاں پہ آگے دو چیزیں اور ڈسکس کریں گے، 12 مہینوں کی علیحدہ علیحدہ پیشن گوئی اور محبت اور کیریئر کا فوکس، ساتھ لیجیے گا۔ برج جدی 2026 ماہ بہ ماہ پیشن گوئی۔ جنوری 2026 کی بات کریں تو سال کا آغاز سنجیدگی اور ذمہ داری کے ساتھ ہوگا۔ کیریئر میں استحکام مگر رفتار سست، مالی معاملات میں محتاط رہیں، صحت میں تھکن اور ذہنی دباؤ ہو سکتا ہے۔ مشورہ میرا یہ ہے کہ کسی بھی کام میں آہستہ چلیں اور بنیاد جو ہے اس کو مضبوط کریں۔ فروری کی بات کریں، فروری 2026 کام میں بہتری اور اعتماد بڑھے گا، پرانے منصوبے دوبارہ فائدہ دے سکتے ہیں، رشتوں میں وضاحت ضروری ہے، صحت بہتر ہونے لگے گی اور مشورہ یہ ہے کہ فیصلے سوچ سمجھ کے کریں۔ مارچ، کیریئر میں نئی ذمہ داریاں مل سکتی ہیں، مالی منصوبہ بندی کا بہترین وقت ہے، سفر یا مختصر ٹرپ کے امکانات ہیں، گھریلو معاملات میں مصروفیات بڑھ سکتی ہیں، مشورہ یہ ہے کہ وقت کی قدر کریں۔ اپریل میں آ جائیں تو محبت اور تخلیقی صلاحیتوں میں اضافہ ہوگا، شادی شدہ افراد کے لیے اچھا مہینہ ہے، بچوں یا خاندان سے خوشخبری مل سکتی ہے، صحت مستحکم ہو سکتی ہے، دل کی بات جو ہے وہ ضرور سنیے گا، کسی بھی معاملے میں دل کی بات ضرور سنیے گا، یہ میرا آپ کو ہمدردانہ مشورہ ہے۔ مئی کی بات کروں تو کیریئر میں پہچان اور تعریف ملے گی، آمدنی میں اضافہ مگر خرچہ بھی، رومانس عروج پہ ہوگا، قانونی یا کاغذی معاملات حل ہو سکتے ہیں، مشورہ یہ ہے کہ توازن برقرار رکھیں۔ جون کی بات کریں تو ترقی، پروموشن یا نیا رول مل سکتا ہے جس کی آپ کو تمنا تھی، شادی یا منگنی کے کبھی امکانات موجود ہیں، پارٹنرشپ کے لیے بہترین وقت ہے، صحت اچھی رہے گی، موقع سے فائدہ اٹھائیں۔ جولائی 2026 کی بات کریں تو نیا کاروبار یا سائیڈ ہیسل شروع کرنے کا وقت ہو سکتا ہے، جائیداد یا گھر سے متعلق فیصلے کرنے پڑ سکتے ہیں، بیرون ملک جانے کے وسیع امکانات اس وقت موجود ہیں، دیٹس اے ویری گڈ ٹائم، یو کین ٹریول۔ تھکن کا احساس ہو سکتا ہے، اس لیے جلد بازی سے بچیے گا۔ اگست کی بات کروں تو مالی فائدے، وراثت یا سرمایہ کاری سے آپ کو منافع ہو سکتا ہے، جذبات میں اتار چڑھاؤ رہے گا، پرانے تعلقات ختم ہو سکتے ہیں، صحت پہ توجہ دیجیے گا لیکن ساتھ ساتھ ذہنی سکون پر بھی توجہ دیجیے گا۔ ستمبر کی بات کروں تو کیریئر میں مضبوط پیش رفت نظر آ رہی ہے، بیرون ملک سفر یا ری لوکیشن کے چانسز موجود ہیں، شادی شدہ زندگی میں بہتری نظر آ رہی ہے، اعتماد میں اضافہ ہوگا، اپنے فیصلوں پر قائم رہیں۔ اکتوبر کی بات کروں تو روحانی بیداری کا آغاز ہوگا، زندگی کے مقصد پر غور کریں،
سماجی حلقہ محدود مگر مضبوط ہوگا۔ صحت بہتر مگر نیند کا خیال رکھیں، خود کو وقت دیں۔ نومبر کی بات کروں تو مالی استحکام برحال نظر آ رہا ہے، خاندانی معاملات حل ہوں گے، اندرونی سکون محسوس ہوگا، پرانی محنت کا صلہ ملے گا، شکر گزاری اپنائیں۔ دسمبر میں آ جائیں تو سال کا اختتام کامیابی اور اطمینان کے ساتھ ہوگا۔ نئی شروعات کا ذہنی خاکہ بنائیں، روحانی اور جذباتی سکون یقیناً میسر ہوگا۔ مستقبل کے بڑے فیصلوں کی تیاری کریں، 2027 کے لیے واضح پلان بنائیں۔ سال کا خلاصہ لیں تو 2026 برج جدی کے لیے ترقی کا سال، مالی بہتری، شادی اور رشتوں میں مضبوطی، روحانی تبدیلی، نئی شروعات۔ یہ سال آپ کو وہ مقام دے سکتا ہے جس کے لیے آپ نے برسوں محنت کی ہے۔ دوبارہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، یہ سال آپ کو وہ مقام دے سکتا ہے جس کے لیے آپ نے برسوں محنت کی ہے۔ اب ہم آ جاتے ہیں آخری حصے پہ۔ 2026 محبت میں سنجیدگی، پختگی اور طویل مدتی فیصلوں کا سال ہے۔ وقتی دل لگی نہیں بلکہ مستقبل بنانے والے رشتے سامنے آئیں گے۔ جنوری سے مارچ کی بات کروں تو جذبات کنٹرول میں رکھنا ضروری ہوگا، پرانے رشتے یا سابقہ یادیں واپس آ سکتی ہیں، ہر کسی پر فوراً اعتماد نہ کریں۔ شادی شدہ افراد کے لیے خاموشی مسئلہ بن سکتی ہے، دل میں بات نہ رکھیں مگر حد میں رہیں۔ اپریل سے مئی کی بات کروں تو رومانس میں بہتری، محبت میں تازگی، شادی شدہ افراد کے لیے بہترین وقت، سنگل افراد کی ملاقات کسی شنجیدہ شخص سے ہو سکتی ہے۔ یہ وقت دل کھولنے کا ہے مگر آنکھیں بھی کھلی رکھیے گا۔ جون تا اگست کی بات کروں، شادی منگنی یا رشتے طے ہونے کے کبھی امکانات موجود ہیں۔ جو رشتہ اس دوران بنے گا وہ طویل مدت چلے گا، خاندان کی مداخلت بڑھ سکتی ہے، شریکیات کو ترجیح دیں، دوسروں کو نہیں۔ اگر ستمبر تا دسمبر دیکھوں تو رشتوں میں استحکام، اعتماد اور ذہنی سکون، جذباتی بلوغت، شادی شدہ افراد کے لیے گھر میں خوشی۔ 2026 عارضی محبت نہیں پکی محبت کا سال ہے۔ جو رشتہ کمزور ہے ختم ہو جائے گا، جو سچا ہے وہ مضبوط ہوگا۔ یہ سال محنت کا صلہ، ترقی اور اختیار کا سال ہے۔ جنوری تا مارچ کام میں استحکام، نئی ذمہ داریاں، پرانے کام دوبارہ فائدہ دیں گے، صبر کی آزمائش ہو سکتی ہے، بنیادیں مضبوط کریں، جلدی نہ کریں۔ اپریل تا جون پہچان اور تعریف، ترقی یا نیا رول، باس یا سینئر کا اعتماد، اہم معاہدے ممکن۔ یہ وقت کیریئر کا ٹرننگ پوائنٹ ہے۔ جولائی تا ستمبر کی بات کروں تو نیا کاروبار، سائیڈ ہیسل، فری لانس یا پارٹنرشپ، بیرون ملک یا ری لوکیشن کے امکانات۔ میری وارننگ یہ ہے کہ ہر آفر قبول نہ کریں، چھان بین کریں۔ اکتوبر تا دسمبر کی بات کروں تو مالی استحکام، اثر رسوخ میں اضافہ، لیڈرشپ رول ملنے کی امید ہے، مستقبل کی مضبوط پلاننگ۔ کیریئر کا حتمی خلاصہ تو یہ ہے کہ 2026 آپ کو مقام، طاقت اور پہچان دے سکتا ہے۔ 2026 آپ کو مقام، طاقت اور پہچان دے سکتا ہے، شرط یہ ہے کہ نظم و ضبط، صبر اور درست فیصلے۔ یہ سال آپ کو لیڈر بناتا ہے، صرف ملازم نہیں۔ یاد رکھیے گا 2026 برج جدی کے لیے محبت میں پختگی اور کیریئر میں بلندی لے کر آ سکتا ہے۔ اس کی اور بھی بڑی لمبی ڈیٹیل ہے لیکن میں یہیں پر اختتام کر رہا ہوں۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک اینڈ شیئر کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ شکریہ۔